بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث شریف مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالی ہر شخص سے براہ راست بات کرے گا، درمیان میں کوئی ترجمان اور واسطہ نہ ہوگا۔ اس وقت بندہ جب اپنی دائیں طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا تو نیکیوں کو دیکھے گا جن کو اس نے دنیا میں کیا ہے، اور جب بائیں طرف مڑ کر دیکھے گا تو ان گناہوں کو دیکھے گا جو اس نے دنیا میں کیے، اور سامنے کی طرف جب نگاہ اٹھا کر دیکھے گا تو جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ ایسی کشمکش کی حالت میں جب تک 5 سوالات کے جوابات نہ دے گا اس وقت تک اللہ کی دربار میں اپنے قدموں کو ہلا نہیں سکے گا۔ یہ سوالات بھی نہایت سنگین ہوں گے جن کو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب وار بیان فرمایا ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر کس طرح سے گزاری ہے، پوری زندگی عمر کا کتنا حصہ نیکیوں میں گزارا ہے اور کتنا معصیت میں گنوایا ہے۔ اس لیے کہ انسان کی عمر اللہ پاک کی طرف سے امتحان کے واسطے ایک متعین وقت ہے۔ جیسا کہ سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں امتحان کو سوالات کے جوابات لکھنے کے لیے 3 سے 4 گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے، اگر اس وقت کو کام میں لا کر تمام سوالات کے جوابات بہترین انداز سے لکھ دے گا تو اس کو اعلیٰ درجے کی کامیابی ہوگی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھی کچھ سوالات کے جوابات لکھنے کے لیے عمر عزیز کا وقت دیا ہے۔ کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال اور کسی کو 70 سال۔ یہ اللہ کے یہاں سے کیے گئے سوالات کے جوابات کی تیاری کے لیے وقت دیا گیا ہے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جتنے بھی احکام ہمارے اوپر لازم کیے ہیں، گویا کہ وہ سب کے سب سوالات ہیں، اور ان تمام احکام کو عملی جامہ پہنانا سوالات کے جوابات ہیں۔ جس طرح ایک طالب علم امتحان گاہ میں سوالات کے جوابات لکھنے کا اہتمام کرتا ہے، وقت ضائع نہیں کرتا، اسی طرح تمام انسانوں کو اپنی عمر سے کوئی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ایک ایک گھڑی کو قیمتی سمجھ کر خدا کے احکام پر عمل کا اہتمام کرنا لازم ہے۔ اس لیے اللہ پاک سب سے پہلا سوال یہ کرے گا کہ اپنی عمر عزیز کو تم نے کہاں گوایا۔ دوسرا سوال جوانی کے متعلق ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں صرف کیا۔ جوانی سے متعلق خاص طور پر اس لیے سوال کیا جائے گا کہ انسان جوانی کی حالت میں ہر کام صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، اس لیے کہ جوانی تندرستی اور قوت کا زمانہ ہوتا ہے، اور قوت اور تندرستی دونوں چیزیں اس دنیا کے اندر ایسی نعمت ہیں جن کا کوئی بدل نہیں ہے۔ بڑے بڑے ہسپتالوں میں جا کر دیکھ لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز تندرستی ہی نظر آئے گی۔ آدمی صحت اور تندرستی کے لیے اپنی حسب گنجائش دور دراز شہروں اور ملکوں کا سفر کرتا ہے، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر ڈالتا ہے صرف ایک چیز یعنی تندرستی اور صحت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح جوانی کی قوت کتنی بڑی قیمتی چیز ہے۔ ہر بوڑھے اور کمزور کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قیمتی نعمت عطا فرمائی تھی۔ اس زمانے میں ہر طریقے سے عبادت کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی کی قیمتی نعمت کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے اس کو کہاں صرف کیا۔ تیسرا یہ کہ مال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے حاصل کیا۔ ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حلال کا راستہ بتلا دیا تھا، اس سے یہ مال حاصل کیا ہے یا حرام کے راستے سے حاصل کیا ہے۔ چوتھے یہ کہ جو مال و دولت ہم نے تم کو دی تھی، تم نے اس کو کہاں خرچ کیا ہے، جائز چیزوں میں خرچ کیا ہے یا ناجائز امور میں خرچ کیا ہے، اور اپنی دولت میں سے آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہے۔ تم نے اخلاص کے ساتھ اپنے گھر، اپنے مال میں سے ایک کھجور بھی خرچ کی ہے، ہم نے اس کو بڑھا کر پہاڑ کے برابر کر دیا ہے۔ اور یہ بھی سوال ہوگا کہ تم نے اس مال کو ناجائز چیزوں میں کیوں خرچ کیا، فضول خرچی کیوں کی۔ اس طرح ہر انداز سے سوال ہوگا۔ پانچواں سوال یہ ہوگا کہ ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، لہٰذا ہم نے جو علم تم کو عطا کیا ہے اس کے مطابق تم نے کتنا عمل کیا تھا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت پر ضرورت کے مطابق علم سیکھنا فرض ہے۔ یہ وہ 5 سوالات ہیں، جب تک ان تمام سوالات کے جوابات نہ دے دے گا اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ساتھ بغیر سوال و جواب کے چشم پوشی کا معاملہ فرمائے۔ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں جو دربار عالی میں پیش ہونے کے لائق ہوں۔ اگر چشم پوشی کا معاملہ نہ ہوا
تو خیر نہیں، بس اس کی بے پناہ رحمت سے یہی امید ہے کہ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت نصیب فرمائے۔